مانگتے ہو, ساجہ ہوتیاں کو سونے چاندی مانگتے ہو, شرم نہیں آتی, تمہیں غیرت نہیں آتی. بتاؤ کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھتا ہوگا. اللہ اکبر, زبان کا عاشق بن کے دل کے منافق نہ بنو. نہیں نہیں, ایسا نہ کرو, دھوکہ نہ دو. انسان کہیں تو وفادار ہوتا ہے. اگر نبی کی بارگاہ میں وفادار نہ ہوں گے تو بولو کہاں وفادار ہوں گے. میری ماں کہاں وفادار ہوں گے. میرے ساتھ بھی وفائی کرنے والا مجھے کوئی اور نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ بھی وفائی کر دوں, یہ بھی کوئی اور نہیں ہے. لیکن کم سے کم جانے وفا مصطفیٰ جانے رحمت سے توفہ کر لو, ان کا تو دل خوش کر لو. سب کا دل دکھائے, کیا نبیوں کے دل بھی دکھانے لگ گئے ہو. اللہ اکبر. سید الفاروق اعظم کہلاتے ہو, سید الفاروق اعظم کہلاتے ہو. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا میں نہیں جانتی کہ اس کا عذاب کیا ہوگا, مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ گناہ کوئی بھی کرو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے, نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے, نبی کے دل کو اذیت پہنچتی ہے. اللہ اکبر. آئیے جلدی جلدی بات پوری کر لوں. اویس کرنی سے پوچھا امی عائشہ نے, کیا نام ہے دیوانے, میرا نام جانتے ہیں, کہا کس لیے آئے ہو. آنکھ میں آنسو آ گئے. اویس کرنی نے کہا امی جان, آج تو پہر کا وقت میری ماں نے دیا ہے, بوڑھی ماں نے. میں حضور کی زیارت کے لیے آیا تھا اور آپ کہہ رہی ہیں وہ گھر پر نہیں ہے. میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی اور اب میں بغیر زیارت کر جا رہا ہوں. امی جان لیکن جاتے جاتے تو باتیں کہہ کر جا رہا ہوں. کیا ہے؟ کہے جب میرے آقا جائے تو ان کو میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا کہ ایک دیوانہ آیا تھا, یمن کا رہنے والا, کرن کا رہنے والا, سلام پیش کر کے گیا ہے. اور دوسری عرضی میری یہ ہے کہ جب آپ قیامت کے دن اپنی امت کی غلطی سے سرچ کرو گے تو اس غلام کو بھول نہ جانا, میری بھی صفات کرنا اور میری ماں کی بھی صفات کرنا. یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اچھا میں چلتا ہوں, ان کو میرا سلام کہنا. اب مسلمانوں سنو, غور سے سنو. جب اویس کرنی روتے ہوئے واپس لوٹے کہ مدینہ منورہ کے باہر قدم بنا نکالا ہوگا, حضور گھر میں تشریف لائے. حضور نے دائیں بائیں دیکھا, حضور رونے لگے. حضور کے عشق میں ساری دنیا روتی ہے, حضور کسی کے لیے رو تو پھر وہ بندہ بھی کمال کا ہے. حضور نے دائیں بائیں دیکھا, حضور رونے لگے. حضرت عائشہ نے کہا میرے ماں اور باپ پہ قربان, حضور آپ کیوں رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے. آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کیا کوئی آیا تھا. حضرت عائشہ نے کہا حضور لوگ تو رو جاتے ہیں, کیا کوئی آیا تھا. حضرت حضور نے کہا جو رو جاتے ہیں وہ اور ہے اور جو آج آیا تھا وہ اور ہے. عائشہ آج مدینہ کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. عائشہ آج مدینہ کی ہواؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. کیا کوئی آیا تھا. حضرت عائشہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ, ایک دیوانہ آیا تھا. اے عائشہ اس کا نام کیا تھا. حضور اس نے اپنا نام نہیں بتایا, وہ کہتا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام جانتے ہیں, میرا نام جانتے ہیں. کیا اس نے اپنے سر پر چرواہوں کی کفن لپیٹا ہوا تھا. ہاں یا رسول اللہ. اے عائشہ کیا اس کی داڑھی بڑی بڑی بکھری ہوئی تھی. ہاں یا رسول اللہ. کیا اس کا چہرہ بہت کمکمی تھا. ہاں یا رسول اللہ. کیا اس کے چہرے پہ ہیبت ٹپک رہی تھی. ہاں یا رسول اللہ. اے عائشہ کیا اس کے ہاتھ پر ایک انڈے جیسا سفید نشان تھا. ہاں یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی تھا. اچھا میرا اویس ہے تھا. اچھا اویس ہے تھا. حضور لیا تو یہی تھا, لیا تو یہی تھا. وہ یمن کا رہنے والا تھا, وہ یمن ہی بتاتا تھا. وہ کرن کا رہنے والا تھا, وہ کرن ہی بتاتا تھا. عائشہ وہ اویس تھا. اویس تو جانتی ہے اویس کی شان کیا ہے, حضور کیا ہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ اگر وہ میری امت کو دعا کریں تو اللہ تعالیٰ میری امت کو بے حساب جنت عطا فرما دے. عائشہ اس کا مقام ہے, مقام. حضور اسے مقام کیسے ملے. اس نے مجھ سے عشق کیا. حضور نے دو بات بیان فرمائی. اس نے مجھ سے عشق کیا اور عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. جو عشق کرے گا وہ ماں کا کبھی وفادار نہیں ہوگا. جو اس کے رسول کرے گا وہ باپ کا کبھی وفادار نہیں ہوگا. جو اس کے رسول کرے گا وہ مسجد کا کبھی وفادار نہیں ہوگا. میں اپنی تقریر کو انہی باتوں پر ختم کرنا چاہتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھلتے ہوئے گلاب اچھے لگتے ہیں, کھلتے ہوئے گلاب اچھے لگتے ہیں. شہزادیوں کے چہرے پر حجاب اچھے لگتے ہیں. فاطمہ بنت محمد نے کیا خوب کہا ہے کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا, کہ میرا جنازہ رات
تو پھر تم کس خوشی میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہو؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔